الرحیم۔ مسئلہ توسل میں میں نے آپ کے سامنے تین صورتیں لکھی ہیں الگ الگ، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو تین صورتیں ہیں در حقیقت یہ دو صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں دو کیا ہیں کہ توسل بایمانہ، میری طرف دیکھو، توسل بایمانہ کہ غیر اللہ میں تصرف ما فوق الاسباب مانے، یا علم و سما ما فوق الاسباب مانے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ سما یا علم ما فوق الاسباب مانے، تصرف نہیں مان رہا، کہہ رہا ہے ادعو اللہ اشفع لنا، تو یہ بھی شرک جلی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ شرک جلی ہے۔ حقیقت میں فرق نہیں، تھوڑا سا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ آپ کے جو موجودہ اکابر ہیں یہ فرق کرتی ہیں، اور یہ فرق کیا کرتے ہیں؟ یہ تین صورتیں بناتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ تقریر کی کہ تین نہیں بنتی، معال ایک ہی ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ کہ اگر کہتے ہیں اکشف انی قربتی، اشف مریضی، تو یہ مشرک ہے بوجہ کس کے؟ تسلط غیبی مان رہا ہے۔ اور اسی طرح جو قبر پہ جا کے کہے، یا پاکستان میں کھڑا ہو کے کہے، یا ہندوستان میں جو روضہ اقدس پہ کہ ادعو اللہ میرے لیے دعا کرو، اور مریض ٹھیک کرنا دو کروا دو، دکان چلاؤ نہیں چلوا دو، تو یہ بھی مشرک ہے۔ کیونکہ اس نے کیا شرک کیا ہے؟ وہی علت وہی ہے، تسلط غیبی مانا ہے۔ تسلط غیبی صرف تصرف کو نہیں کہتے، یعنی سماع، علم، تصرف، کوئی ایک چیز بھی مانے غیر اللہ میں تو یہی تسلط غیبی ہے۔ تو اس نے جب قبر پہ جا کے سماع کا عقیدہ رکھا کہ میری بات سن رہے ہیں، تو موت قاطع اسباب ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ سنتے ہیں ادعو اللہ یا رنگ برنگی دعائیں، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی مشرک بن رہا ہے۔ دو بزرگ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، دونوں ایک ہی صورت ہے، حکمن تشریعاً الگ الگ ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے دلائل کے تین عنوان ذکر کیے تھے، تین عنوان، تو وہ ہو گیا۔ اب وقت کم ہے، جس کو سمجھ آ گیا فابہا، جس کو نہیں آیا تو فابہو۔ اب ذرا دیکھو، پھر میں نے آپ کے سامنے 7 اعلان کیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، پہلا اعلان کیا تھا کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت جس میں کسی نبی نے دوسری نبی کی قبر سے دعا کروائی ہو۔ قرآن پاک میں انبیاء کی دعائیں آئی ہیں، مسلک الانبیاء فی مسألۃ الدعاء، لیکن ایک دعا بھی ایسی نہیں آئی کہ کسی قبر پہ جا کے کسی نبی نے دعا کروائی ہو، کسی نبی کی قبر پہ جا کے استشفاء دعا کروائی ہو، نہیں ہے۔ دوسرا میں نے کہا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت کہ کسی ولی اللہ نے، کسی مومن نے، قرآن نے مومنین کی دعائیں ذکر کی ہیں، انہوں نے جا کر کسی پیغمبر، نبی، ولی کی قبر پہ جا کے دعا کروائی ہو، پورے قرآن میں ایک آیت موجود نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے بعد استشفاء اور دعا کروانا، یہ 30 پاروں والے قرآن میں کوئی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کی قولی، فعلی، تقریری تینوں طرح کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میری وفات کے بعد میری قبر سے دعا کروانا، استغفار کروانا، یا آپ نے فرمایا ہو آپ مکہ میں آئے، وہاں قبریں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی حضرت عمر کو تو آپ نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن کسی نبی کی قبر پہ آپ نہیں گئے کہ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ پیغمبر کریم، اچھا اسی طرح تقریر، فعل، قول، نہ حکم دیا نہ فعل آپ نے کیا، اور نہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے یہ کام کیا ہو کہ تقریر حاصل ہو، تو پیغمبر کی نہ حدیث فعلی ہے نہ قولی ہے نہ تقریری۔ کتنی ہوگی باتیں؟ 4، 5 ہوگی۔ 5 نمبر 6 یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی قولاً، فعلاً، تقریراً باسند صحیح یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے امام الانبیاء کی قبر پہ جا کے، زندگی میں تو دعائیں کراتے رہے لیکن وفات کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، معروف صحابی کوئی بھی ہو، کبھی بھی جا کے دعا کے، حالانکہ صحابہ کو بہت ضرورت پڑی تھی۔ حضرت عثمان کا واقعہ پیش آیا، حضرت عثمان مدینے میں معصور رہے، پیغمبر کی قبر سے دعا کروائی ہو۔ حضرت حسین پہ مصیبت آئی، مدینہ چھوڑنا پڑا، آپ کی قبر سے دعا کروائی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے صحابہ پہ مصائب آئے، اہل مدینہ پر واقعہ ہرا جیسی مصیبت آئی اور وہاں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کسی صحابی نے آپ کی قبر پہ جا کے التجا نہیں کی۔ ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی حجرہ میں تھی، آپ نے بھی نبی پاک کی قبر سے درخواست دعا نہیں کی۔ ازواج مطہرات، اصحاب رسول، آپ کی آل اولاد، کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، تو یہ ہم کہتے ہیں اگر کیا ہے تو لاؤ۔ اور 7واں اعلان یہ تھا کہ 4 امام شافعی، احمد، مالک، امام ابو حنیفہ، چاروں امام استشفاء یا دعا کرانا تو دور کی بات ہے، یہ کہتے ہیں دعا وہاں جب کرے گا تو قبر کو پشت کر کے کعبہ کی طرف منہ کرے گا۔ اس لیے 4 اماموں میں سے کسی امام سے بھی ثابت نہیں ہے، ان کے شاگردوں سے بھی ثابت نہیں ہے، چاروں اماموں کے شاگردوں سے بھی ثابت نہیں۔ یہ بعد میں جو آئے ہیں، سبکی اور سمہودی، دہلوی، عبدالحق دہلوی اور سیوطی اور اس طرح کی جو بزرگ آئے ہیں، تو یہ کوئی بزرگ نہیں ہے، ایسے آپ کو مرعوب کیا گیا ہے بزرگی سے، یہ بزرگ نہیں ہیں، انہوں نے اور بھی بہت کچھ کام کیے، تو یہ حکومتی سرکاری قاضی تھے جیسے طاہر اشرفی ہے، تو یہ اسرار مدنی اور طاہر اشرفی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں تو وہ ائمہ کے خلاف رہے۔ تو بہرحال آپ کے، میری بات ذرا توجہ سے سننا، فقہ حنفی کس چیز کا نام ہے؟ فقہ حنفی ہے ظاہر الروایت کا نام، ظاہر الروایت۔ ہر کتاب جو فقہ میں لکھی گئی ہے اس کا نام فقہ حنفی نہیں، نہ ہر قول۔ اس لیے آپ کو یہ پیش کریں گے فلانے فتاوے میں لکھا ہے، فلانے فتاوے شامی میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، یہ شامی کے ہم مقلد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں
مذہب احناف کے۔ مذہب احناف وہ ہے جو ظاہر الروایت امام محمد کی 6 کتابوں سے واضح ہے، اور وہ اس کو ظاہر الروایت کہتے ہیں، اور اس کی مثال ہے تواتر کی، اور وہ تواتر وہی ہے جو امام محمد کی 6 معروف کتابیں ہیں، جو اس میں ہے وہ فقہ حنفی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو کیسانیات ہیں، زیادات ہیں، اور جو کتابیں ان کی حیثیت اخبار احاد کی ہے، ان کی حیثیت کوئی تواتر کی نہیں، اور ان کا نام حنفی مذہب بھی نہیں ہے۔ یہ اپنے مفتیوں کو بھی بتا دینا، یہ جو دارالافتاء میں بیٹھ کے اردو فتاوے کا تم کورس کرتے ہو، تو پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ فقہ حنفی نام کس چیز کا ہے، وہ ظاہر الروایت ہے۔ تو ظاہر الروایت میں امام محمد کی 6 کتابیں موجود ہیں، اس میں کہیں استشفاء کا نام و نشان نہیں ہے۔ بعد میں حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نور العزا جیسی کتاب، اور اس طرح کی مراکل فلاح اور فلانی فتاوی شامی فلانا، تو شامی تو کل پیدا ہوئے ہیں، تو فتاوی شامی، اور اس طرح کے لوگ استشفاء کی جو بات کرتے ہیں، ان کا نام ہے متاخرین۔ کون؟ مولانا سرفراز نے خود لکھا ہے سماع الموتیٰ میں کہ 3 صدی تک متقدمین ہیں، اور 3 صدی کے بعد متاخرین کا دور ہے، اور فرماتے ہیں کسی متاخرین میں سے کسی کی بات بغیر دلیل کے حجت نہیں ہے۔ تو وہ کون سی صدی ہے؟ 3۔ اور پھر حجت کس کو بناتے ہیں؟ سیوطی کو، سبکی کو، سمہودی کو، جو کل پیدا ہوئے، ابھی تک ان کا دائی بھی موجود ہوگی۔ ہاں بھائی، تو اب ذرا دیکھو کیا ہے مسئلہ بیان ہو گیا۔ پھر میں نے آپ کو جو سب سے بڑی بات تھی وہ تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اس آیت پہ بھی میں نے الحمدللہ آپ کو کتنے جواب دیے تھے؟ 4 جواب تھے، اور چاروں انشاءاللہ کفایت کریں گے۔ بس یہ ایک عنوان ختم ہوا۔ اب آپ کے پاس چند عبارات ہیں، اور وہ یہ ہیں، کچھ نفس مسئلہ پہ ہیں، کچھ حکم پہ ہیں۔ یہ آپ کے پاس ماخذ نمبر 1 لکھا ہے، فرماتے ہیں، اچھا اس عبارت میں کچھ غلطیاں بھی ہیں، جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں آپ وہاں نشان لگا لیں۔ ان الاستغاثۃ بمخلوق والتوسل، توسل کے آگے کیا لکھا ہے؟ طلب الدعا۔ توسل کا معنی طلب الدعا، دعا طلب کرنا ان سے، لا شک فی جوازی، اس کے جواز میں کوئی شک نہیں، لیکن کب؟ ان کان المطلوب منہ حیا، اگر مطلوب منہ ہو، جس کو آپ نے دعا کی درخواست کی ہے، مطلوب منہ سے مراد جس کو آپ نے درخواست سے دعا کی ہے، وہ اگر زندہ ہے، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا۔ اب بہرحال اگر مطلوب من ہو، جسے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے، وہ کیا ہو؟ میت ہو یا غائب ہو؟ کیا ہے؟ میت ہو یا؟ علامہ آلوسی میت اور غائب کو ایک ہی جگہ پہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ ایک ہی حکم میں، اس لیے غیب ہے تب بھی اسباب نہیں، میت ہے تب بھی اسباب نہیں۔ اس نقطہ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ کئی عبارتیں آپ کو ملیں گی کہ ہمارے فقہا نے جو غیب کا حکم بیان کیا وہی میت کا کیا۔ غیب سے مراد جو دور ہے، وہاں موجود نہیں ہے، تو اب وہاں چونکہ اسباب نہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کوئی غائب کے سننے کا قائل ہو وہ مشرک ہے، لیکن میت کے سننے کا قائل مشرک نہیں۔ لیکن جہاں حضرت فرماتے ہیں میتن او غائبن فلا یستریبو، یہ عبارت غلط لکھی ہے، یسترہبو نہیں ہے،
فلا یستریبو، کیا لفظ ہے؟ فلا یستریبو، پس نہیں کسی عالم کو شک نہیں ہے کہ انہو غیر جائز، کہ میت سے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کر، اس کا نام کیا ہے؟ استشفاء۔ تجھے کسی عالم کو یہ شک نہیں ہے کہ یہ غیر جائز ہے۔ لا یستریب، عالم گدھے ہی شک کرے گا، جاہل ہی شک کرے گا۔ وَإِنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي، انہو یہ ان بدعات میں سے ہے لم یفعلها احد من السلف، صحابہ تابعین میں سے یہ کسی نے کام نہیں کیا۔ لم یفعلها احد من السلف ولم یرو، یرد نہیں، چل یرد بھی ٹھیک ہے، بلام یرد ان احد من الصحابۃ، صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی وارد نہیں ہوا، کسی ایک صحابی نے بھی یہ کام کہ پیغمبر کریم کی قبر پہ جا کے کہا ادعو اللہ اشفع لنا، نہیں کیا۔ کان یقول اذا دخل البیت، کہتے تھے جب بیت میں داخل ہوتے، ثم ینصر، کیا کہتے تھے؟ السلام۔ اگر وہاں حجرہ میں صحابہ کرام میں سے کوئی جاتا تو کیا کہتا تھا؟ سلام۔ ثم ینصرف، پھر واپس آ جاتا، بلا یزید علی ذلک، تو اس پر وہ سلام سے زیادہ نہیں کہتا تھا۔ بلا یطلب من سید العالمین، اور سید العالمین سے کچھ نہیں مانگتا تھا، اور نہ اس کے دونوں محبوب مکرمین ان سے مانگتا تھا۔ بہم اکرم من جمیع الناس المدفونہ بارفع قدرا، فرماتے ہیں جتنے لوگ قبروں میں دفن ہیں سب سے اکرم تین ہی ہیں، سارے قبروں والوں سے تین اکرم ہیں، ایک سید العالمین اور دوسرے اس کے دونوں محبوب مکرمین، یہ سب سے افضل ہے قدر اور اکرم ہے۔ تو جب ان سے درخواست نہیں کی گئی کہ ہمارے لیے دعا کرو تو کاکی تاڑ کو کیسے جائز ہوگا؟ شلوار شاہ کو کیسے جائز ہوگا؟ بابے بری شاہ کو کیسے جائز ہوگا؟ جب امام الانبیاء کی قبر پہ یہ جائز نہیں تو یہاں کیسے جائز ہوگا؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ اور یہ کون ہے من البدع؟ میں انشاءاللہ کسی وقت بیان کرتا ہوں کہ للڑوں کو آپ غلط سمجھتے ہیں صرف کہ یہ سماحیات والا مسئلہ اختلافی، یہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ تینوں استشفاء کے قائل ہیں جی، تینوں۔ اور آپ کے بزرگ نے کیا کہا؟ من البدع۔ آگے بدع کی وضاحت ہو جائے گی۔ میں نے کل بتایا کہ بدعت یہ شرک کے مقابل نہیں ہے، یہ بدعت اعتقادی ہے اور یہ کٹر مشرک ہے۔ ہاں جی، کہاں تک بچاؤ گے؟ اچھا، یہاں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ آپ کے جتنے مولوی ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نماز ہو جاتی ہے، فروعی مسئلہ ہے، علمی اختلاف ہے، آپ کو دھوکہ کس پہ رکھتے ہیں؟ سماحیات پہ، اور باقی جو مسائل ہیں وہ آپ سے چھپاتے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں بھئی استشفاء کے قائل کا کیا حکم ہے؟ یہ یہودیوں کی طرح تکیہ کرتے ہیں، یہ بھی فروعی ہے۔ اب ذرا دیکھتے استشفاء، اچھا استشفاء صرف نبی پاک سے نہیں، یہ قائل ہے ہر مردے سے درخواست کرنی ہے، ہر مردے کو کہہ رہے ہیں ادعو اللہ۔ اگر یہ بھی مسئلہ فروعی ہے، مردوں سے دعائیں کروانا، طلب شفاعت، تو پھر دیوبندی، بریلوی اور شیعہ اور تمہارے اندر کیا فرق ہے؟ پھر تو یہ پورا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ میں دیانت ہو تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن کا بیان صحیح نہیں ہے، اگر تمہارے مولوی صحیح ہے، اور اگر قرآن صحیح ہے تو پھر تمہارے مولوی ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہوگی،
یا وہ یا یہ، یا آر یا پار۔ اب اس دورے کے بعد آپ اس طرح نہیں رہ سکتے کہ ادھر بھی رہیں اور ادھر بھی۔ ہاں جی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہاں جی، اب انشاءاللہ کوئی بے ایمان بنے گا بھی صحیح نہ، اس کا دل ملامت ضرور کرے گا، کچھ سوچے گا صحیح، بشرطے کے حلالی ہو۔ نسب کوئی خراب ہو جائے تو پھر تو پوری لائن ہی کٹ جائے تو بجلی ہم کہاں سے لیں؟ نسب حلال کا ہوگا، وہ سوچے گا صحیح۔ ہاں، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، ہمارا نہیں بنتا نہ بن، لیکن رہے گا انشاءاللہ ان کا بھی نہیں۔ ہاں آگے ذرا، تو بدعت ہے نا بھائی، کیا ہے؟ اب ان سے پوچھو کہ ان لڑڑوں کو تم بدتی سمجھتے ہو؟ مولوی سرفراز کو ان سے پوچھو، تقی رفیع کو، شفیع کو، کیوں؟ وہ استشفاء کے قائل ہیں، سارے قائل ہیں، کراچی، پشاور، لاہور سارے قائل ہیں۔ اور جہاں من البدع ہے، اور بھائی بدعت تو مانو، شرک نہ مانو، بدعت مان لو۔ بدعت تو شیخ القرآن نے بھی لکھا، بدعت تو جاجروی صاحب نے بھی لکھا، بدعت تو اقامت البرہان میں بھی لکھا۔ تو اب بدعت تو مانو نہ، کہو فضل الرحمن بدتی ہے، کہو تقی رفیع شفیع بدتی ہے۔ ادھر اب ببصیر شروع ہو جاؤ۔ اور بھائی پھر کیا تم نے تماشا بنایا اشاعت توحید کے ساتھ؟ تو پھر منافق کے سینگ ہوتے ہیں، ادھر تمہیں اشاعتی ہوں اور استشفاء کا قائل بدتی ہے، تو پھر یہ تیرے باپ لگتے ہیں کہ ان کو تو ہاں جب یہ بات آتی ہے ختم، تو اب یہ تو موجود ہیں اور پوچھو ان بے غیرتوں سے، ان سے بھی اور ان سے بھی، کہ ابھی جا کے تم پوچھو کراچی کے مولویوں سے یہ استشفاء کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ سب قائل ہیں، تو پھر بدعتی بنیں گے یا یہ فتویٰ کہیں اور جائے گا؟ پھر تم ان کے بیعت کرو گے؟ یہ تمہارے مشائخ اور دادا پیر ہوں گے، نانا پیر ہوں گے، اور کچھ کیا دین کے ساتھ تماشا بنا رکھے ہے۔ ہم تو ہو گئے متشدد، چلو تم ذرا نرم فتوے تو بتاؤ۔ یہ تو شیخ پنج پیر کا فتویٰ بھی موجود ہے، دوسروں کا بھی موجود ہے، اب اس فتوے کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا جو بدعتیوں کی آدھا گھنٹے تعریفیں کرتی ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے؟ اچھا بھائی دیکھو، خیر ابھی مسئلہ سمجھو۔ ماخذ نمبر 2، ما لا بد منہ کی عبارت ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں انبیاء کی قبروں کی طرف سجدہ کرنا، ان کے گرد طواف کرنا اور ان سے دعا کرانا حرام ہے۔ کیا کرانا؟ دعا کرانا، یہ استشفاء یہ حرام ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو کفر تک لے جاتی ہے، اس سے نبی نے منع فرمایا ہے۔ یہ میرا فتویٰ ہے یا کوئی اور بھی آ گئی ہے؟ کس کی طرف لے جاتی ہے؟ کفر تک لے جاتی ہے۔ مالا بدہ منو صفحہ 18 ہے۔ ماخذ نمبر 3، امام ابو حنیفہ امام محمد احناف کا مذہب کیا ہے؟ قال محمد ولا باس بزیارت القبور۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، قبرستان کی زیارت کرنا جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ 2 مقصدوں فقط، للدعاء للمیت، للدعاء من المیت ہے یا للمیت ہے؟ للمیت یا من المیت۔ ایک مقصد یہ ہے انبیاء کی قبر، اولیاء کی قبر، جس کی قبر بھی ہو اس کی زیارت کرنا جائز ہے۔ ہاں ایک شرط ہے کہ وہاں پر میلے ٹھیلے نہ ہوں،
اور وہاں پر کوئی غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ ہو، کیونکہ اگر وہاں قبر پہ میلے ٹھیلے قوالیاں اور وہ زنانیاں ننگیاں ننگی شگیاں ناچ شاچ، تو پھر ان قبروں کی زیارت کرنے کا مطلب نہیں، کیونکہ لا یشہدون الزور، قرآن میں آتا ہے کہ عباد الرحمن یہ گناہ کی مجلسوں میں نہیں جاتے۔ اگر مزاروں پہ گناہ بھانگ چرس اڈے بنے ہوئے ہیں تو پھر زیارت نہیں کر سکتے۔ ویسے اولیاء کی قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، انبیاء کی قبر کی زیارت کرنا بھی لا باسا، کوئی حرج نہیں، لیکن مقصد کیا ہو؟ میت کے لیے دعا کرنا۔ کس کے لیے دعا کرنا؟ میت کے لیے دعا کرنا۔ اور پیغمبر کریم کی قبر پہ جائیں گے تو درود نبی کے لیے دعا ہے، جو جہاں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہی درود قبر پہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ دعا للمیت ہے، وہاں درود نہیں بدلنا۔ یہ جو تمہارے مولویوں نے بدلا ہے وہاں پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود ہے ہی نہیں، بلکہ امام سخاوی نے لکھا ہے کہ یہ درود بن ہی نہیں سکتا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کیوں؟ انہوں نے بڑی عجیب وجہ لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ درود ثنا ہوتا ہے، تعریف، اور کسی کی تعریف کی جاتی ہے اس کے مرتبے کے مطابق، اور نبی کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ہمارا اس مرتبے کا ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے الصلاۃ والسلام علیکہ، ہم نے کہنا ہے اللہم صلی علی، کیونکہ نبی کی پورے منزل اور درجے کو کون جانتا ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تو ان کی شایان شان رحمتیں کر۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ تو جب ہم کہتے ہیں نا میں درود، میری کیا حیثیت ہے بھائی؟ آپ کا مقام ہی اتنا رفیع ہے کہ کوئی امتی اس مقام کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ آیا، آگے تم کہو یا اللہ تو نماز پڑھ، کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تم پہ روزے رکھے ہیں، امتی کہے یا اللہ تو بھی ایک روزہ رکھ، کیا ہے؟ تم پہ حج فرض کی، امتی کہے یا اللہ ایک حج تو بھی کر، کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا سلو، ہم کہتے ہیں صلی، سلو صلی، میرے نبی پہ درود پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی، اللہ تو رحمت کر۔ تو صلی ایک ہی چیز ہے درود، اللہ نے ہمیں کہا سلو، ہم کہتے ہیں اللہ آپ صلی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی دنیا میں حکم نہیں، اللہ بندے کو حکم دے اور بندہ کہے یا اللہ آپ کا، ایک ہی حکم ہے سلو صلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ یا رحمت وہ شایان شان ہوتی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ کوئی تحفہ بھی دیا جاتا ہے تو شایان شان۔ آپ آئے شیخ الحدیث کے پاس اور لوڈو لے کے آ گئے یا تاش کے پتے، جی میں ہدیہ لے کے آئے ہوں، یا کسی بزرگ عالم کو ملنے آئے اس کے لیے آپ ہدیہ لے آئے پینٹ پتلون، تو ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ شان کے مطابق۔ نبی کی شان ہی اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ مخلوق کی وہاں عقل کی رسائی نہیں۔ تو جب اس شان، کیونکہ ابدیت کے سارے کمالات کا منتہا وہ نبی پاک کا وجود اقدس ہے، تو جب سب سے آپ کی شان بلند ہے، اس شان تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ہمارے ادراک عقل میں آتی نہیں، اس لیے فرمایا سلو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی، نبی کی شان تو جانتا ہے تو ان کی شایان شان، ان کی شان کے لائق تو رحمت کر۔ اب ذرا دیکھو، تو ادھر روزے پہ بے ایمان نہیں بننا، وہاں پر بھی درود کیا ہے اللہم صلی، یہاں پر بھی درود ہے اللہم صلی۔ ہاں ایک خیال رکھ رہے ہیں،
ہاں وہاں سلام بالکل پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ عقیدہ بندوں کے بچوں کی طرح ہو تو جیسے دونوں طرح، حضرت عبداللہ ابن عمر سے سلام الگ چیز ہے، سلام دونوں طرح ثابت ہے۔ السلام علی النبی، اب جو اوپر روزے کے لکھا ہوا ہے نا جہاں آپ کی قبر ہے تو وہ لکھا ہوا السلام علی رسول اللہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ السلام علی، السلام علی ابی بکر، السلام علی عمر۔ لیکن میری بات ذہن میں رکھنا، علی رسول اللہ ہو یا رسول اللہ ہو کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ یہ تو تمہارے اجمیوں نے اس کو بگاڑ دی ہے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو سما کا عقیدہ ہوتا ہے، اگر رکھو گے تو کٹر کافر ہو۔ تو وہاں پر بھی دونوں السلام علیکم یا اہل القبور سما کے عقیدے سے پڑھتے ہو، پڑھو گے تو کافر ہو۔ تو یا میں رولا نہیں ہے، یا کو تو تم نے بگاڑا ہے کہ جہاں یا آ گئی نا تو خطاب آ گیا تو سما آ گیا، یہ تو اجمیوں کی چبل ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہاں احتیاط اب اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی یہ چبل دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ تو مشابہ کیونکہ انہوں نے عقیدہ بنا دیا ہے سما حاضر ناظر کا، تو اس لیے یا رسول اللہ کہنا ایک ممنوع لغیر ہی ہے، منع لغیر ہی دوسری وجہ سے ہے، فی نفس ہی تو یا رسول اللہ کا لفظ اتنا پیارا ہے، میرا دل کرتا ہے کبھی کہنا چاہیے او مجمع عام میں یا رسول اللہ، کیونکہ اس میں کیا ہے، یہ تو اظہار محبت ہے۔ اور پہلے جب کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے اشعار ہیں تو وہ اظہار محبت ہے، کافر بنتا ہے جب حاضر ناظر سمجھے یا سمیع سمجھے اس پہ۔ لیکن چونکہ اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو سمیع اور حاضر ناظر سمجھتے ہیں تو اب احتیاط کرنی ضروری ہے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ استجر لا تقولوا رائنا کی قبیل سے اب ہو گیا۔ اس لیے حضرت گنگوئی نے لکھا ہے اگر سما کے عقیدے سے کہا تو کفر ہے، اور نہیں تو کلمہ مشابہ بکفر ہے مشابہ بکفر، یہ حضرت گنگوئی کے فتاوی میں۔ تو خیر بہرحال کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہے، السلام علی رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہے، دونوں طرح۔ ابن عمر دونوں طرح پڑھتے تھے، کبھی وہ اور کبھی یہ۔ اور یہ غیب اور حاضر کیوں ٹھیک ہے کہ پتہ لگ گئے، جیسے صحابہ نے نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی کو بدل دیا تھا، السلام علی النبی پڑھتے تھے۔ وہ کیوں بدلا تھا؟ بخاری میں موجود ہے، السلام علیکہ ایھا النبی کی جگہ پہ صحابہ کیا پڑھتے تھے؟ السلام علی النبی، ایھا النبی نہیں، اس لیے کہ کسی کو یہ دھوکہ نہ لگے کہ آپ سنتے ہیں۔ تو ابن عمر بھی اسی طرح کبھی یا رسول اللہ کبھی علی رسول اللہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم یا علی القبور بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ یا میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، مسئلہ جھگڑا سما میں ہے۔ اب ذرا سنو، تو فرماتے ہیں للدعاء للمیت ولذا اور لذکر الآخرہ بہذا، اور دوسرا کیا ہے؟ آخرت کی یاد ہو، اپنی موت کو یاد کرے۔ وبہذا کلہ ناخذ، اس پورے کا پورا ہم لیتے ہیں۔ وہو قول ابی حنیفہ، عبارت کا مقصد یہ ہے کہ زیارت شریعہ صرف یہ ہے کہ میت کے حق میں دعا کرے، میت کے لیے دعا کرے، نہ کہ میت سے دعا کروائے۔ اور یہ مطلقاً ہے، امام نے کوئی تخصیص نہیں کی نبی غیر نبی کی۔ امام محمد فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں قبور کی زیارت کرنا، میت کے لیے دعا کرنے کے لیے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اس سب کو ہم لیتے ہیں۔ اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ کا۔ امام محمد نے زیارت قبور کے دو مقصد بتلائے، ایک میت کے لیے دعا، دوسرا یاد آخرت، استشفاء عند القبر نہیں بتلایا، اور یہی مذہب ہے۔ اور یہ جو آگے ماخذ نمبر 4، اس میں بہت ساری عبارتیں آ رہی ہیں۔ ان عبارتوں کا ایک ضابطہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ میری طرف توجہ، یہاں لگانی کیسے، ضابطہ یہ ہے
کہ قبر زیارت قبور دو قسم پہ ہے، ایک زیارت شرعیہ ہے، ایک غیر شرعیہ ہے۔ ایک زیارت معہود یعنی جو چیزیں شریعت میں ثابت ہیں اس کے مطابق زیارت کرنا یہ جائز ہے، اور جو زیارت غیر شرعی ہے وہ زیارت جائز نہیں ہے۔ تو اس میں زیارت شرعی کیا ہے؟ زیارت شرعی دو مقصد ہے، دعا للمیت اور تذکر آخرت، اور یہ جو ہے دعا میت سے کروانا تو یہ زیارت غیر شرعی ہے، کیونکہ یہ ثبوت نہیں، اور علماء متفق ہیں کہ زیارت شرعی جائز ہے، غیر شرعی جائز نہیں ہے۔ تو اسی سے پتہ چل گیا جب قبر سے دعا کروانا جائے ثابت ہی نہیں تو وہ کون سی زیارت بنے گی؟ غیر شرعی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں تمام کتب، فتح القدیر، ابن الحمام، البحر الرائق، عالمگیری، درر المنتقی اور بھی سب کتب میں یہ ایک ضابطہ لکھا ہے کہ یکرہ النوم بقضاء الحاجت عند القبر بکل ما لم یعد من السنت، ہر وہ چیز جو سنت سے ثابت نہیں وہ قبر کی زیارت میں جائز نہیں۔ تو استشفاء کروانا کہیں ثابت ہے؟ نہیں جی، یہ ہے، یہ ضابطہ ہے، کل ما لم یعد من السنت بل معہود منہا لیس الا زیارت والدعاء عندها قائما کما کان یفعل بالخروج الی البقیع للموتى ثم ینصرف۔ کیا چیز ہے؟ ایک تو قبر کی زیارت، میت کے لیے دعا کرنا ہے اور وہ بھی کھڑے کھڑے کرنا ہے، وہاں مراقبے شراقبے نہیں کرنے، میت کے لیے دعا ہوگی اور وہ بھی کھڑے کھڑے دعا ہوگی، مراقبے شراقبے نہیں ہوں گے، اور وہاں دعا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یفعل بالخروج الی البقیع للموتى ثم ینصرف، پھر آپ تشریف لے جاتے تھے۔ ہاں قبر بس آگے ہو گیا۔ اسی طرح آگے عبارت ہے منہم من یؤول، بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یہ قاعدہ جلیلہ کی عبارت ہے، جنہوں نے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم، اس آیت پر کیا کیا؟ تخالفون بذالک اجماع الصحابہ۔ او بھائی اجماع کرنے والے ادھر بھی دیکھو، بعض لوگوں نے اس آیت کا معنی کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ تخالفون بذالک اجماع الصحابہ، انہوں نے صحابہ کے اجماع کی مخالفت کی اور تابعین و سائر المسلمین، فإن أحد منهم لم يطلب بعد الموت من النبي أن يشفع له ولا يسأل عنه شيئا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی بھی ایسا نہیں صحابہ اور تابعین میں سے جس نے نبی پاک کی وفات کے بعد آپ سے شفاعت طلب کی ہو یا آپ سے حاجت طلب کی ہو یا شفاعت کی درخواست کی ہو، ولا يذكر ذلك أحد من أئمة المسلمین، مسلمانوں کے اماموں میں سے کسی ایک نے بھی یہ ذکر نہیں کیا۔ کو سمجھ گیا کہ نہیں؟ تو کیا سمجھے ہو؟ کچھ بھی نہیں سمجھے۔ اس آیت سے جو استشفاء ثابت کرے وہ صحابہ کے اجماع کا مخالف ہے۔ کس کے اجماع کا مخالف ہے؟ اور صحابہ کے اجماع کا مخالف کون ہوتا ہے؟ پکا ولی اللہ، پکا بزرگ ہوتا ہے۔ ہاں یہ امام فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے اس آیت ولو انہم اذ ظلموا سے استدلال کیا ہے تو اس کی یہ تفسیر صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے۔ تو معارف القرآن والی تفسیر صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے، صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے۔
ہاں، اور للڑوں کا عقیدہ صحابہ اور پھر ایسا معنی پہلے ذرا پوچھ لو، ایسی تفسیر کرنا پہلے آرام سے پوچھ لو کہ جو صحابہ کے اجماع کے خلاف، اس کا نام کیا ہے؟ کسی آیت کا ایسا معنی کرنا جو صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو تو کیا بنے گا؟ جی تحریف، اونچے بولو۔ تحریف، اور تحریف تو بڑے درجے کا تقویٰ ہوگا۔ نہیں جی، تحریف کیا ہوتا ہے؟ افطراء ہے جی، تحریف، افطراء کا فرد ہے، اور جو مفتری ہے وہ کیا ہے؟ من اظلم، جی، من اظلم۔ خیر بہرحال دیکھو، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم کچھ نہیں کہتے، بہرحال آیت تو بتانی ہے۔ ہاں آگے فرماتے ہیں ترجمہ، کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قول وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کی تعبیر کی ہے۔ انہوں نے صحابہ، تابعین اور تمام مسلمانوں کے اجماع کی مخالفت کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے وفات کے بعد یہ طلب نہیں کیا کہ ان کے لیے شفاعت کی جائے، نہ کسی شے کا سوال کیا، اور مسلمانوں کے ائمہ میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا، کسی نے ذکر نہیں کیا، صرف متاخرین فقہاء نے یہ ذکر کیا اور حکایت نقل کی ہے، وہ عربی والی۔ اب اور ہے، تمام علماء دیوبند کے استاد اکبر ہیں، اور اس کا نام ہے شاہ محمد اسحاق دہلوی۔ جتنے اکابر دیوبند ہیں سب کے بڑے استاد ہیں شاہ اسحاق دہلوی، سب کی سندیں ادھر ہی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں خواہش از اہل قبور بطریق دعا جائز است یا نہ؟ سوال ہے کہ اہل قبور سے دعا کروانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرو یہ جائز ہے یا نہیں؟ طلب دعا، جواب استعانت و استمداد از اہل قبور بہر نہج کے باشد جائز نیست۔ استعانت و استمداد از اہل قبور بہر نہج کے باشد جائز۔ ایک عبارت میں غور کرنا ہے، شاہ اسحاق نے کوئی فرق نہیں کیا کہ قبروں والوں سے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علی الاطلاق استعانت جائز نہیں ہے، دعا کے ذریعے ہو یا عشق مریضی والی ہو، یہ کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ سارے علماء دیوبند کے استاد اکبر بڑے بزرگ ہیں۔ سوال اہل قبور سے بطریق دعا حاجت طلب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب اہل قبور سے مراد مانگنا، یہ مرد غلط لکھا ہے، مراد مانگنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں، مطلقاً انکار ہے۔ اس کے بعد ذرا دیکھنا ہے فتاوی رشیدیہ ہے، جلد 2 صفحہ 7 ہے، اور شیخ الہند محمود الحسن سے پوچھا گیا اصل میں یہ فتویٰ ہے ایک بڑے بزرگ مفتی مکہ مکرمہ کا، یہ پہلے بات پس منظر سمجھو، یہ فتویٰ ہے فتاوی رشیدیہ میں، اور فتویٰ ہے میر غنی مفتی مکہ مکرمہ کا، اور اس کو حضرت گنگوئی کے فتاویٰ میں 12 علماء کی تصدیقات غالباً 12 کے قریب ہیں۔ ادھر کتنے ہیں؟ اچھا یہاں 8 ہیں، اور بھی ہیں، تو ان کی تصدیقات کے ساتھ یہ فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھنی ہیں، ایک یہ ہے کہ شاہ اپنا یہ عبدالحق دہلوی نے یہ ایک بات کی تھی کہ انبیاء کے علاوہ
کسی سے قبروں پر استمداد یعنی طلب دعا جائز نہیں، انبیاء کے علاوہ. کیا کہا؟ انبیاء کے علاوہ کسی سے قبر پہ طلب دعا جائز نہیں. یہ کس نے بات کی تھی؟ عبدالحق دہلوی صاحب نے. اس کا رد کیا ہے شاہ اسحاق نے. شاہ اسحاق نے کہا کہ یہ تم نے انبیاء کو کہاں سے مستثنیٰ کیا؟ تو شیخ یہ بات ذرا میری طرف توجہ رہے. شاہ عبدالحق دہلوی نے استمداد اہل قبور سے انبیاء کو مستثنیٰ کیا اور شاہ اسحاق نے اس پہ رد کیا اور فرمایا کہ انکار فقہا عام است، انبیاء ہو یا غیر انبیاء، تم نے انبیاء کو کہاں سے مستثنیٰ کیا؟ اور اسی مقام پہ پھر لکھا کہ حیات آنجا مماثل و حیات دنیا نیست. عبدالحق کہہ رہا تھا چونکہ انبیاء زندہ ہیں تو ان سے درخواست کروانی زندہ سے درخواست ہے، تو زندہ کے سارے قائل ہیں تو وہ بھی زندہ ہیں. تو شاہ اسحاق نے کہا کہ حیات آنجا مماثل با حیات دنیا نیز، اس جگہ کی زندگی دنیا کی حیات کے مماثل نہیں. سمجھ گئے میری طرف؟ یہ کس نے کہا؟ شاہ اسحاق نے. اب مسئلہ چل پڑا. تو یہ ایک فتویٰ مکہ مکرمہ کا فتاوی رشیدیہ میں آیا. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انبیاء کا لفظ موجود ہے کہ ان کی قبروں پہ جا کے یہ کہنا کہ ہمارے لیے سفارش کرو یہ جائز ہے یا نہیں. تو اس فتویٰ میں ان 8 علماء کی تصدیقات جن میں شیخ الہند بھی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں. تو اب باتیں سمجھنے میں یہاں جب فتویٰ آیا تو ایک اور فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں آیا کہ جو لوگ سماع کے قائل ہیں وہ استشفاء کے قائل ہیں، جو سماع کے منکر ہیں وہ استشفاء کے منکر ہیں. اور یہ 8 بزرگ ان کا فتویٰ ہے کہ استشفاء جائز. تو یہ سماع کے منکر ہوں گے یا قائل ہوں گے؟ فتاوی رشیدیہ کے اندر ضابطہ موجود. قائلین سماع استشفاء کے قائل ہے، منکرین سماع استشفاء کے منکر ہے. تو یہ جو 8 بزرگوں کا فتویٰ ہے یہ جیسے استشفاء کا انکار ہے اسی طرح یہ ہے اہم بات. اب حضرت گنگوئی نے اس کی توجیہ لکھی شیخ عبدالحق کی کہ شیخ عبدالحق نے انبیاء کو مستثنیٰ کیوں کیا؟ اس لیے کہ انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں. جس عبارت کو للڑ اجماع بنا رہے ہیں، ہر جگہ پہ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے اور حضرت گنگوئی کی عبارت پیش کرتے ہیں. وہ کیا پیش ہے؟ وہ کیا عبارت ہے؟ وہ سمجھو. وہ عبارت ہے کہ حضرت رشید احمد صاحب عبدالحق دہلوی نے جو مستثنیٰ کیا تھا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں اور پھر شاہ اسحاق کا فتویٰ رکھ کے اس کا رد کرتے ہیں. انہوں نے درمیان سے وہ عبارت اٹھائی ہوئی ہے ایک ہی جگہ پہ کہ سماع انبیاء اجماعی ہے جی، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے جی، حضرت گنگوئی لے کے. حالانکہ پورا پس منظر یہ ہے. آپ کو کچھ سمجھ آئی میری بات؟ یہ اچھی طرح سمجھو. پھر میں اس کو کہہ رہا ہوں جو علماء توجہ فرمائیں، یہ اہم مسئلہ ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ شاہ عبدالحق شاہ تو میں نے ایسے کہہ دیا عبدالحق دہلوی صوفر عبدالحق دہلوی صوفی صاحب نے مسئلہ استمداد کا لکھا. استمداد سے مراد طلب شفاعت، طلب دعا، وہ مسئلہ اس نے لکھا اور اس میں اس نے انبیاء کو مستثنیٰ قرار دی کہ انبیاء کے علاوہ استمداد جائز نہیں. ایک شاہ اسحاق نے عبدالحق کی تردید کی کہ یہ جو تو انبیاء کو نکار رہا ہے، مستثنیٰ کر رہا ہے، یہ غلط ہے. انکار فقہا عام است. عبدالحق دہلوی نے کہا تھا کہ اس لیے انبیاء سے جائز ہے کہ انبیاء کی حیات ہے،
تو جب انبیاء سے اگر آپ استشفاء کریں گے تو یہ زندہ سے دعا کروانا ہے، قبروں سے بھی زندہ سے۔ تو حضرت نے فرمایا شاہ اسحاق نے کہ حیات آنجا مماثل بحیات دنیا نیست، وہاں کی حیات دنیا کے مماثل نہیں ہے، لہذا یہاں ان سے مستثنیٰ کرنا جائز نہیں۔ پھر یہ فتویٰ ہے مکہ مکرمہ کے مفتی کا، حضرت گنگوئی کے فتاویٰ میں، اس میں 8 علماء کی تصدیقات ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ انبیاء کی قبر سے دعا کروانا جائز نہیں ہے۔ اب 2 عبارتیں، ایک عبارت یہ حضرت گنگوئی کی کہ جو سما کے قائل ہیں وہ استشفاء کے بھی قائل ہیں، جو سما کے منکر ہیں وہ استشفاء کے بھی منکر ہیں۔ تو حضرت گنگوئی ہی کے فتویٰ کی ضابطہ کی روشنی میں نے کہا کہ فتاوی رشیدیہ میں یہ 8 حضرات یہ بھی سماع انبیاء کے منکر ہیں۔ او بھائی سماع انبیاء کے تو اجماع کہاں گیا، سماع انبیاء کے منکر ہیں، اور اوپر جو عبارتیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی سماع انبیاء کے منکر ہیں۔ تو حضرت گنگوئی کی ایک عبارت جو یہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں، تو یہ حضرت کس کی بات کر رہے ہیں؟ عبدالحق دہلوی کے قول کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اور اس قول کو شاہ اسحاق کے فتویٰ سے رد بھی کر رہے ہیں، اور ان باندروں نے حضرت گنگوئی کا مذہب بنا دیا۔ حضرت گنگوئی تو وہ ان کا قول کی وجہ بیان کر کے آگے شاہ اسحاق کا فتویٰ گنگوئی کیوں نقل کر رہے ہیں، اس عبارت کو رد کرنے کے لیے نقل کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت گنگوئی کہاں استشفاء کے قائل ہے، اور اجماع کہاں گیا؟ اجماع تو الگ اڑ گئی۔ 8 جب اسی فتاوی کے اندر ہی قائلین سما کے منکر ہو گئے تو اجماع کی الگ تو اڑ گئی۔ دیکھو تو یہ بات ہے سمجھنے والی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ماشاءاللہ تمہیں سمجھ گیا کہ ٹائم اوپر ہو گیا، یہ 2 عبارتیں سن لو، خیر ہے تھوڑی سی قربانی، کیا پتہ اللہ قبول فرمائے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ما قول العلماء، شیخ مولانا محمود حسن سے پوچھا گیا، نہیں یہ عبارت غلط ہے، یہ فتویٰ ہے مفتی مکہ مکرمہ کا، یہ تھوڑی سی کاٹ دو، شیخ محمود حسن سے پوچھا گیا، میرا خیال ہے میرا جو کمپیوٹر والا ہے وہ بھی محقق ہے۔ وما قول العلماء فی استعانۃ الاحیاء بالموتى وطلب وسعہ الرزق والاولاد مثلا یقال لهم، اب پڑھو، یقال لهم ان ادعوا اللہ لنا، اس پہ نشان لگاؤ، کیسے استمداد، کیسے مدد، اور کس کے پاس جانا، کس کے پاس قبروں پہ جا کے یہ کہنا کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا رزق وسیع ہو، اولاد ملے مثلا فی دفع مزارنا، اس کا جواب دو۔ الجواب الحمدللہ رب العالمین رب زدنی علما، الاستعانۃ من الانبیاء والاولیاء مطلوبۃ، انبیاء اولیاء سے دعا کروانا جائز ہے، الا انہم لا تشرع فی المواضع المذکورہ، لیکن جو مواضع مذکور ہیں اوپر جو آپ نے ذکر کیا ادعوا اللہ لنا، یہ اس طرح کی استعانت جائز نہیں۔ تو کیا مطلب؟ زندگی میں دعا کرانا جائز ہے لیکن قبروں سے دعا کرانا جائز فی استعانت الاحیاء بالموتى، تو مرنے کے بعد یہ طلب دعا جائز نہیں ہے۔ سوال اردو میں بھی یہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت ہے،
طلب جا و وسعت رزق، اولاد میں زندوں کی مردوں سے صیانت کے بارے میں علماء کا کیا فیصلہ ہے؟ مثلا قبروں کے پاس جا کر ان سے یہ کہا جائے کہ تم اللہ سے دعا مانگو کہ وہ ہماری تنگ دستی دور فرمائے، ہمارا رزق فراخ کرے، ہمیں زیادہ اولاد، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیاب فرمائے، کیونکہ تم ہمارے پیشوا اور خدا کے یہاں مستجاب الدعوات ہو۔ تو کیا اموات سے اس طریق مذکور کے مطابق استعانت و استغاثہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواز عدم جواز کتاب و سنت اقوال مجتہدین سے بیان کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے۔ یہ پورا سوال ہے۔ الجواب، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما، انبیاء پر نشان لگاؤ، انبیاء اولیاء سے استغاثہ استعانت مطلوب ہے، لیکن مذکورہ بالا صورتوں میں شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو مذکورہ بالا صورتیں کیا تھیں؟ دعا کروانا، استشفاء میں یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ یہ عبداللہ میر غنی مفتی مکہ مکرمہ، اس فتویٰ شیخ عبداللہ محمد بن میر غنی حنفی مفتی مکہ مکرمہ کا ہے، اور ان اکابر کی یہاں تصدیقات موجود ہیں۔ پہلا کون ہے؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، مولانا محی الدین احمد قاضی ریاست بھوپال، مولانا ہدایت علی مقیم مراد آباد، مولانا محمد صدیق صاحب، مولانا مفتی محمد لطف اللہ صاحب، مولانا محمد احتشام الدین مراد آبادی، مولانا محمود حسن ساسوانی مدرس مدرسہ شاہی آباد، مولانا احمد حسن صاحب امروئی۔ یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ 59 کامل مطبع سعیدی قرآن محل کراچی۔ یہ 8 بزرگ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء سے طلب دعا یہ جائز نہیں ہے، نہیں ہے۔ علامہ عبد الماجد دریا بادی فرماتے ہیں، یہ عبارت آپ کی پڑھی ہوئی ہے، یہ وہی روح المعانی کی تائید کر رہے ہیں، جہاں اس لیے لی کہ علامہ عبد الماجد نے اس کو لیا ہے جہاں، اور بدعت کہا ہے انہ من البدع التی لم یفعلھا احد من السلف، اور اردو میں بھی معنی اس کا خود کیا ماجدی نے کہ میت یا غائب شخص سے دعا کرانے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو بھی شک نہیں، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ فتویٰ کون لگا ہے؟ مولانا عبد الماجد دریا۔ یہ ذرا گنتے آنا، نتیجہ میں نے آخر پہ نکالنا ہے، جس کو یہ یاد ہوا تو نتیجہ سمجھ آئے گا۔ آگے جی جناب کون ہے؟ یہ ہے شیخ الحدیث، انسان بنو، انسان کوئی انسانیت سیکھو، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر۔ کون ہے شیخ الحدیث؟ مولانا سرفراز خان صفدر۔ اس کا اقرار ذرا پڑھنا ہے، اقرار بڑا مزے کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کی طبیعت میں شدت اور حدت تو تھی، ادھر ذرا سیک پہنچے، شدت اور حدت تو تھی ہی، ان کے فتوے میں شدت آ گئی، جس چیز کو پہلے وہ یوں تعبیر کرتے تھے کہ یہ حضرات سلف سے ثابت نہیں، یا یہ ذریعہ شرک ہے، اس کارروائی کو وہ آخر میں صریح شرک سے تعبیر کرنے لگے۔ کون سے شرک سے؟ صریح شرک۔ کون سی کارروائی؟ آگے لکھا ہوا ہے کون سی کارروائی؟ قبروں سے دعا کروانا، استشفاء والی کارروائی تعبیر کرنے لگے، جس کا اثر قدرتی طور پر ان کے تلامذہ اور متوسلین پر بھی ہوا۔ یہ حضرات بھی حضرت کی قبر کے پاس حاضر ہو کر طلب دعا اور طلب شفاعت کرنے کو صریح الفاظ میں شرک سے تعبیر کرنے لگے۔
ابن تیمیہ نے بھی سے سری شرک کہا جی اور ان کے شاگردوں نے بھی. اور کون شاگرد ہیں؟ کیا حافظ ابن القیم، علامہ ابن عبد الہادی، حافظ ابن رجب، بدر الدین بالی وغیرہ اسی نظریہ کے قائل ہیں. اسی نظریہ کے کیا سمجھے ہو تم؟ امام ابن تیمیہ ایک، حافظ ابن القیم، علامہ ابن عبد الہادی، حافظ ابن رجب، بدر الدین بالی، یہ 5 بزرگ استشفاء قبر نبی کے قائل کو مشرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشرک. میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا یہ شرک ہے. یہ 5 تن پاک اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ مولانا سرفراز. اب ہمیں ان کی عبارتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود سرفراز خان کہتا ہے کہ یہ 5 بزرگ نام لیا، ان کے متوسلین. یہ بھی مسئلہ ہے کہ ابن تیمیہ اور ان کے متوسلین نے نبی کی قبر سے استشفاء کے قائل کو کیا بنایا بھائی؟ بولو کیا کہا؟ سری مشرک. اور ان سے پوچھو یہ 5 اکابر ہیں یا نہیں؟ یہ 5 اکابر ہیں یا نہیں؟ خود ان کو اکابر مانا مولوی سرفراز نے بھی. تو للڑوں کا مشرک ہونا اکابر کے ہاں مسلم ہے. یعنی ایسے اکابر جن کو وہ بھی اکابر مانتے ہیں، ہم بھی اکابر مانتے ہیں، وہ ان کو مشرک کہتی ہیں. تو للڑوں کو مشرک ہم کہہ رہے ہیں یا اکابر کہہ رہے ہیں؟ اور اکابر بھی وہ جن کو وہ بھی اکابر مانتے ہیں. یہ بات تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، یہ بات آنی بھی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 5 بزرگوں کو وہ اکابر اہل سنت مانتے ہیں نہیں مانتے؟ حوالے موجود ہیں. مولانا سرفراز نے 2 جگہ پہ لکھا ہے، ابن قیم ابن تیمیہ کانا اکابر اہل سنہ. یہ اہل سنت کے دونوں بڑے اکابر، بدر الدین بالی، ابن ہادی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک. تو شرک کا فتویٰ ہماری ایجاد تو نہیں ہے. آپ اپنے مولویوں سے پوچھو بھئی تم کس کھاتے کی مولی ہو؟ یہ شرک اور اقرار مولوی سرفراز خود کر رہا ہے. یہ عبارت ایسی بھاری عبارت ہے کہ للڑ پوری زندگی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور ایک ہی کافی ہے سماع الموتیٰ کی کہ وہ اسے کیا، ہاں علامہ آلوسی کا بھی اس مسئلے کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو ان حضرات کا ہے. علامہ آلوسی کا بھی وہی نظریہ ہے جو ان حالات کا ہے. سماع الموتیٰ صفحہ 132. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری.